تو بڑے تھے, فقہا تو دنیا میں بڑے تھے, لیکن میرے پیغمبر کے جانے کے بعد ایک شخص وہ آیا ہے جسے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں, امام مالک کو امام کہتے ہیں, امام شافعی کو امام کہتے ہیں, امام احمد کو امام کہتے ہیں, ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں. امام تو سارے تھے, ان میں بڑا امام اعظم ہے, لیکن یہ دجال جلسہ پشاور میں کرے گا اور جلسے کا نام رکھے گا امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہیں گے بھئی کیوں رکھا ہے؟ کہتے دنیا میں سب سے بڑے امام کا نام اللہ کا پیغمبر ہے, اسے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور میں نے کہا دجال آدمی کیوں دھوکہ دیتا ہے, کیوں امت میں غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے, کیوں امت کو دھوکے دیتا ہے؟ ارے پاکستان بنانے والے مسلم لیگ کے لیڈر تو کئی تھے, محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں. اس کا معنی یہ تھا کہ مسلم لیگی لیڈروں میں بڑا محمد علی جناح تھا. صحابہ سارے فاروق ہیں, لیکن بڑے ان میں جو سب سے بڑے فاروق تھے انہیں فاروق اعظم عمر بن خطاب کو کہتے ہیں. پیغمبر کے سارے صحابہ صدیق تھے, ان میں بڑے کو صدیق اکبر کہتے ہیں. ارے ائمہ فقہا تو بڑے تھے, ان میں سب سے بڑے فقیہ کو حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کو کہتے ہیں. ہم نے جب امام اعظم کہا اس کا معنی یہ تو نہیں تھا یہ پیغمبر کے مقابلے میں آیا ہے. ارے پیغمبر کے ماننے والے تابعین میں بڑے امام کو نعمان بن ثابت کہتے ہیں. اور میں نے سید الفقہا امام اعظم کو یوں نہیں مانا, امام مالک کو دنیا نے امام دار الہجرہ مانا ہے. اور امام مالک فرماتے ہیں رأیت رجل, میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے لو کلمہ فی هذه ساریہ, اگر وہ شخص اس ستون کو اگر اس ستور کو ان یجعلها ذهبا لقام بحجته سونے سے ثابت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اس شخص کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. امام شافعی نے کہا فرمایا ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے, میں تمہیں بھی کہتا ہوں. امام شافعی نے فرمایا ایک شخص کو میں نے سنا ہے, کتب میں نے پڑھی ہے, میں تمہیں بھی کہتا ہوں من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ. اگر تم نے دین میں تفقہ کو لینا ہے ابو حنیفہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. امام احمد بن حنبل نے کہا ہے سبحان اللہ وہ من العلم والرائے والورع والزہد وایثار الدار الآخرہ بمکان لا یدرکہ احد. امام ابو حنیفہ علم و تقوی کو اس مقام پہ تھا وہاں تک اور کوئی نہیں پہنچا. حضرت امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہے لولا ان اللہ ادرکنی بی حنیفہ و سفیان لکنت بدعیہ. اگر ابو حنیفہ کی صحبت مجھے نہ ملتی عبداللہ بن مبارک آل بدعت بن جاتا. امام آل بلد حلب بن ایوب نے کہا ہے سارا علم من اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علم خدا سے محمد کو ملا ہے. وصار منہ الی اصحابہ, حضور سے صحابہ کو ملا ہے. وصار منہم الی التابعین, اور ان سے علم تابعین کو ملا ہے. وصار منہم الی ابی حنیفہ واصحابہ, صحابہ کا علم سارا تابعین کے پاس ہے, تابعین کا علم امام ابو حنیفہ کے پاس ہے. حضرت قاضی امام ابو حنیفہ کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین یزید بن ہارون نے کہا ہے انہوں نے کہ ابو حنیفہ کے زمانے میں سے میں نے جس کو بھی پایا ہے ادرک تو میں نے جس کو پایا. ابو حنیفہ کے زمانے میں سے ہر کوئی کہتا تھا ابو حنیفہ ہمارے دور کا سب سے بڑا عالم ہے. اگر تم صوفیہ کو دیکھو فضیل بن ایاز نے کہا ہے ان ابی حنیفہ کان رجل فقیہ معروفا بالفقہ مشہورا بالورع. ابو حنیفہ فقیہ بھی تھا اور صوفی بھی تھا. کثیر السنت و قلیل الکلام, یہ تھوڑا بولا کرتا اور زیادہ خاموش رہا کرتا تھا. صبور علی تعلیم, یہ تعلیم رات کو حاصل کرنے پہ صبر بھی کیا کرتا تھا. حارب من مال سلطان, سعد شاہ سے دور رہا کرتا تھا. ابو حنیفہ فقیہ بھی تھا صوفی بھی تھا. امام ابو حنیفہ کے بارے میں یحییٰ بن سعید قطان نے امام الجرح والتعدیل نے کہا ہے کہ واللہ العالم هذه الامت ابو حنیفہ بما جاء عن اللہ ورسولہ. ارے دنیا میں جتنا علم خدا رسول سے آیا ہے علم سب سے بڑے عالم کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. میں نے اس لیے کہا امام مالک بھی امام ہے, امام شافعی بھی امام ہے, امام احمد بھی امام ہے, یہ سارے فقہا ہے. ابو حنیفہ سید الفقہا ہے. ہم کہتے ہیں حناف والو تمہیں مبارک ہو, خدا نے ہمیں جو پیغمبر دیا ہے وہ سید الانبیاء ہے. ہم نے جس پیغمبر کے صحابی کو پیغمبر کے جانے کے بعد خلیفہ مانا ہے وہ سید الصحابہ ہے. ہم نے صحابہ کے جانے کے بعد جس کو امام مانا ہے وہ سید الفقہا ہے. ہم نے نبی وہ لیا ہے جو سید الانبیاء ہے, خلافت اس کی مانی ہے جو سید الصحابہ ہے, تقلید اس کی ہے جو سید الفقہا ہے. شان امام ابو حنیفہ, شان امام ابو حنیفہ.
ہم اس لیے کہتے ہیں اگر کسی نے پیغمبر کی نبوت پہ حملہ کیا ہے تو ان کے دانت بھی دیوبند نے کھٹے کیے ہیں. ہم نے سید الانبیاء کا کلمہ پڑھا ہے. اگر اصحاب پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہوا ہے تو دیوبند والوں نے جیل کاٹ کے اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا ہے. ہم نے صحابہ پیغمبر کو ایمان سمجھا ہے. اگر امام اعظم ابو حنیفہ پہ کسی بدنما نے اعتراض کیا ہے, علماء دیوبند نے جواب دیا ہے. اور پشاور کے سنو, آج میں تمہیں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, خدا تم سب کو مدینہ لے جائے, ایک بار نہیں بار بار لے جائے. میں کہتا ہوں جا مدینے میں جا کے دیکھ لے, مسجد نبی مدینہ منورہ میں رمضان المبارک میں تھا. ایک نوجوان کہنے لگا کہ مولانا کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا مسجد نبی میں جو پہلی چھتریوں والا سین ہے وہاں بیٹھا ہو. مجھے وہاں کر پوچھنے لگا حضرت یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا, اگر تو عالم ہوتا میں تجھے دلیل سنا دیتا, تو جاہل ہے میں تجھے دلیل دکھا دیتا ہوں. ارے جاہل عالم کو سنایا جاتا ہے اور جاہل کو دکھایا جاتا ہے. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ادھر نگاہ اٹھا کے دیکھو یہ کیا ہے؟ کہتے جی سبز روزہ ہے. میں نے کہا اندر کون ہے؟ کہتے خاتم الانبیاء کی ذات ہے. میں نے کہا مسجد نبی کے سین میں آ, ذرا مسجد نبی کے قبلے کی دیوار کو دیکھنا. ارے یہ کیا لکھا ہے؟ کہتے جی ابو بکر لکھا ہے. میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے؟ کہتے عمر لکھا ہے. میں نے کہا ادھر کہتے عثمان لکھا ہے, ادھر علی لکھا ہے, ادھر عباس لکھا ہے, ادھر حسن حسین لکھا ہے. میں نے کہا پیچھے سین میں آ جا, یہ پہلے ستون کو اٹھا کے دیکھ لے. میں آپ کو بھی کہتا ہوں مسجد نبی میں خدا تمہیں نہ جائے, مدینہ منورہ نہ جانا, مسجد نبی میں کھڑے ہو جانا. پیغمبر کا روزہ ہے, قبلے کی جانب ہے, تو مخالف سمت پہ دیکھنا. جب پہلی چھتری والا سین ہے ستون نمبر 1 کو دیکھنا. میں نے کہا اوپر دیکھ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے نعمان بن ثابت لکھا ہے. میں نے کہا میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں, ہم روزے والے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں, پیغمبر کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں, نعمان بن ثابت کو بھی مانتے ہیں. میرا عقیدہ ہے خدا نے علم و عمل روزے والے نبی کو دیا ہے, اس روزے والے نے صحابہ کو دیا ہے, اور ان صحابہ نے ابو حنیفہ کو دیا ہے. میں ستون کے نیچے بیٹھا ہوں یہ بتانے کے لیے ہمیں جو علم و عمل ملا ہے ابو حنیفہ کے واسطے سے صحابہ والا ملا ہے, صحابہ کے واسطے سے پیغمبر والا ملا ہے, اور پیغمبر کے واسطے سے ہمیں خدا کا علم ملا ہے.